السلام علیکم۔ زندگی کیسے کیسے سبق سکھاتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری زندگی کیسے بدلی وہم گمان میں بھی نہ تھا، لیکن شاید میرے سے زیادہ میرے سونے رب کو میری اولاد پر رحم آ گیا۔ ان دنوں چچا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب میں 5 سال کی تھی، دادی نے چچا زاد سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچی کو تلقین کیا کرتی تھی کہ فاطمہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتی ہی چچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی جان کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ انہوں نے صحن کی بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں محبتوں کے تاج محل میں دراڑ پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا مکان ایک تھا، پھر ایک کے 2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور دعا سلام متروک ہو گئی۔ ابو اور چچا نے بھی دوری اختیار کر لی۔ جب ضرورت ہوتی وہ باہر مل لیتے۔ میں جو اسد کی ٹھیکرے کی مانگ تھی، اس کی صورت کو ترسنے لگی۔ امی اور چچی کی چپکلش میں ہم معصوم دلوں کا بے حد نقصان ہوا۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی مانند نفرتوں کے جال میں پڑ پڑاتے رو گئے۔ خالہ سلیمہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ وہ جیسے طاق میں تھی، انہوں نے فوراً جولی پہ لا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چچا کو آخری بار کہلوایا، چچی نے ٹکا سا جواب دیا تو خالہ جان کی مرادوں کے پھول کھل اٹھے اور میری شادی کی تاریخ خالہ کے بیٹے سعد سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، اپنی مرضی سے والدہ نے میری زندگی کا سودا کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ سعد اچھی پوسٹ پر تھے، ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا۔ خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھی، لیکن دل نے اس رشتے کو قبول نہ کیا۔ عرصے تک افسردہ رہی۔ بچپن سے اسد کی محبت کا نقش دل پر تھا جو ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مجھ کو اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا کہ بیٹی، شادی ہو گئی ہے اور ساتھ میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس پیار کرنے والی ملی ہے، تمہاری سگی خالہ ہے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر کرو، اچھی قسمت پر شاکر رہو، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور یہ سب تم سے چھین جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، کافی دن سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی، واقعی ماں ٹھیک کہتی ہے۔ چچی مجھ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسد سے شادی ہو جاتی اور وہ میرا جینا حرام کر دیتی، تب کیا ہوتا؟ اسد سے میرا ذہنی رشتہ بچپن کا تھا، اس کو بلا دینا آسان نہ تھا، پھر بھی صبر کر لیا۔ اس کی یادوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دفن کر دیا اور اس کی چاہت کو کاغذ کی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی کہ سچے دل سے اپنے شوہر کی ہو کر رہوں گی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر سہاگ بندھن کا احترام کروں گی اور اسد کی یاد دل میں بسا کر خیالوں میں بھی شوہر سے خیانت نہ کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ شادی کے 3 برس بعد اچانک میرا اسد سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ بہت عزیز رشتہ دار ان کے گھر اکٹھا ہو گئے۔ چاچا ان دنوں عمرے پر گئے ہوئے تھے۔ میت کے گھر چچی اور سعد آ گئے۔ آپس کی رشتہ داری تھی، ایسے موقعوں پر آمنا سامنا لازم ہوتا ہے۔ 3 سال بعد اسد نے مجھ کو دیکھا تو افسردہ ہو گیا۔ میں کافی ڈھیلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ چھوٹے سے گھر میں لوگوں کا رش ہوا تو میرا دم گھٹنے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ معلوم نہ تھا وہ بھی وہیں ہے۔ لوگ جب عصر کے وقت تایا کا جنازہ اٹھانے آئے، دل پر عجب وحش طاری ہو گئی۔ سارے گھر میں گہرام مچا تھا۔ آہ و بکا کی آوازوں سے میرا بھی دل بیٹھ گیا۔ ان دنوں امید سی تھی، اس سبب بھی شاید مجھ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب آنکھوں تلے اندھیرا سا آنے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوچی۔ خیال ہوا اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اوپر گئی تھی۔ یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر جانے کو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، خالہ جان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ خیر چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ بیٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اسد تھا۔ ابھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ چھت پر سعد آ گئے۔
دراصل وہ گھر جانے کے لیے خالہ سے چابی لینے آئے تھے۔ خالہ نے کہا کہ چابی فاطمہ کے پرس میں ہیں۔ فاطمہ کہاں ہیں؟ میرے شوہر نے اپنی ماں سے دریافت کیا۔ ابھی چھت پر گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چھت پر آ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر بت بن گئے کہ وہاں اسد بھی موجود تھا۔ سعد کو دیکھ کر میرے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے کوئی جرم نہ کیا تھا، پھر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ سعد جانتے تھے کہ میری بچپن سے نسبت اسد سے طے تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں جان بوجھ کر چھت پر اس سے ملنے آئی ہوں۔ لمحہ بھر بعد وہ آگے بڑھے اور مجھ کو بازو سے پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ انہوں نے مجھے بمشکل پرس اٹھانے دیا۔ گھر آتے ہی مارنے لگے، کچھ اس طرح کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ کے اندر یہ درندہ نما شخص بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ بالکل حیوان لگ رہے تھے۔ وہ شاید مجھ کو مار ہی ڈالتے اگر اس وقت خالہ نہ آ جاتی۔ انہوں نے بیٹے کو پکڑا اور مجھے دوسرے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے دوڑ کر اندر سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ جو واقعہ ہوا تھا وہ کوئی واقعہ نہ تھا، محض اتفاق تھا، مگر کوئی کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس شخص کو مجازی خدا سمجھ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں عمر گزارنے کا عہد کر چکی ہوں، وہ مجھ سے اتنا برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ بڑی دیر تک خالہ سعد کو سمجھاتی رہی۔ سعد نے رات کو نیند کے لیے 2 خواب آور گولیاں بھی کھائی، تب کہیں جا کر سوئے۔ ان کے سو جانے کے بعد خالہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں ہوں فاطمہ، دروازہ کھولو۔ سعد سو چکا ہے۔ تب میں نے دروازہ کھولا۔ خالہ نے پوچھا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائی اور بتایا کہ خالہ میرا کوئی قصور نہیں، مجھ کو وہاں بھیڑ میں گھٹن ہو رہی تھی، جی متلانے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ مجھ کو خبر تھی کہ وہاں اسد پہلے سے موجود ہے، خبر ہو تو کیوں جاتی۔ اسی لمحے سعد بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں اسد سے ملنے اوپر آئی تھی۔ مجھ کو اس لیے مارا کہ تمہارا ابھی تک منگیتر سے تعلق قائم ہے۔ مجھ کو اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں اس سے ملی ہی نہیں۔ یہ سراسر بہتان ہے۔ خالہ نے میرے بیان پر یقین کر لیا، مجھے گلے لگا لیا اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کو مجھ پر ترس آیا۔ ایک دن یقین آ گیا کہ خالہ واقعی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر خالہ کی جگہ کوئی اور عورت ساس ہوتی تو میری باتوں پر یقین نہ کرتی، بلکہ بڑھا چڑھا کر زمانے کو سناتی اور مجھے طلاق دلوا دیتی۔ لیکن خالہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ میں نے اس کو چھت پر جانے کو کہا تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر تھی وہاں کوئی اور موجود ہے۔ اسے متلی ہو رہی تھی، اس لیے اوپر بھیجا تھا کہ سانس بحال ہو جائے گا۔ خالہ نے معاملہ اپنے اوپر لے کر میرا پورا دفاع کیا۔ میری قسموں پر شاید میرے شوہر کو یقین نہ آتا، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی قسموں پر یقین کر لیا۔ کہتے ہیں کہ شکی مرد کے دل سے شک نہیں جاتا۔ سعد نے بھی وقتی طور پر یقین کر لیا، جبکہ ایک خلش دل میں تھی، سو وہ موجود رہی۔ اب زندگی پہلے جیسے نہ رہی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے میرے منگیتر کا طعنہ دیتے تھے۔ ان کے طعنوں نے میری زندگی کو ایک دہکتا ہوا جہنم بنا دیا۔ ہر دم میرا دل تڑپنے لگا کہ ان کو میری پاک دامنی کا اعتبار نہیں۔ وہ بات بات پر کہتے تھے، تمہارا ماضی مشکوک ہے، لہٰذا مجھے یقین نہیں ہے کہ تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد میری ہے یا نہیں۔ میں کیسے اسے قبول کروں گا؟ کس طرح باپ کا پیار دے سکوں گا؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرے تو زندگی کیسے اچھی گزر سکتی ہے؟ بلا شبہ میں زندہ شک کی چتا میں جل رہی تھی۔ روز ہی اپنے نصیب پر آنسو بہاتی تھی، 8 آنسو روتی تھی اور سوچتی بھی کہ اس عذاب سے تو بہتر تھا میں طلاق لے لیتی۔ اس شخص نے ماں کے مجبور کرنے پر مجھے پناہ تو دے دی تھی، لیکن اپنی اولاد کو شک بری نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہ بات میرے لیے سہانے روح تھی۔ میں نے میکے جانا ترک کر دیا تھا، کیونکہ سعد ہی اسد کا گھر تھا۔ سعد شک کرتے تھے کہ مائکے میں شاید اسد سے ملنے جاتی ہو۔ جب ایسی سوچ ان کو ستاتی تو بہانے سے جھگڑنے لگتے تھے۔ ایک حد ہوتی ہے۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ اس آہانہ تمیز سلوک کو سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ سعد اپنی بچی کو بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ معصوم پھول بھی باپ کی شک و شبہ بری نگاہوں کی تپش سے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانا یا ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اولاد کو محبت نہ دے سکے۔ اس عذاب ناک زندگی کو جب 5 برس گزر گئے تو ایک روز میں نے سوچا
کہ ایسے جینے سے مر جانا اچھا ہے۔ بس اپنی معصوم اولاد کی خاطر ہر جبر سہ رہی تھی کہ یہ بچی باپ کے گھر کی چھت تلے بڑی ہو جائے، باپ کے سائے میں پرورش پائے گی تو زمانے کی دست و برد سے بچ جائے گی۔ ایک عورت کب تک شوہر کی بدسلوکی کے قاتل وار سہ سکتی ہے؟ ایک روز جبکہ ایک عزیزے کی شادی میں جانا تھا، میں نے سعد سے کہا، بچی کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا خریدنا چاہتی ہوں، اس کو شادی میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ یکدم غصے سے آگ بگولا ہو گئے، خدا جانے کس سوچ میں تھپ رہے تھے۔ چلا کر بولے، میں کیوں لے کر دوں؟ میری بیٹی تو نہیں ہے، جس کی ہے وہی لے کر دے، میں تو آستین میں سام پال رہا ہوں۔ آج میری غیرت بھی تڑپ گئی، اف میرے خدایا، میں کب تک ایسی بے غیرتی کا جیون جیتی رہوں گی؟ مجھ کو اس کمظرف آدمی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ بس اس روز جانے مجھ میں کہاں سے ہمت اور طاقت آت کر آئی، اسی وقت فون کر کے بھائی کو بلا لیا اور یہ الفاظ ان کے سامنے دہرائے جو سعد نے کہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا، اگر تم لوگ کے پاس میرے اور میری بیٹی کے لیے رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو بے شک میں سڑک پر رہ کر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے مجھ کو یہاں سے لے چلو، اب میں نے مزید ایک پل یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے جانے کیسے میرے حق میں فیصلہ کر لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، خاندان کے بزرگ خود فیصلہ کر لیں گے، اب تم اس قدر ذلت میں زندگی نہیں گزارو گی، اور ہم مر نہیں گئے ہیں، ابھی تمہارے وارث زندہ ہیں۔ خالہ روتی رہ گئی۔ بھائی مجھے اور میری بیٹی لیلا کو ساتھ لے کر آئے۔ امی ابو نے ٹھنڈے دل سے تمام احوال سنا اور پھر خالہ خالو کو فون کر کے بلوا بھیجا۔ ان سے ختمی بات کی، انہوں نے بیٹی کی طرف سے معافی مانگی، لیکن میں نے خالہ اور خالو کے ہمراہ گھر لوٹ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سعد کو ساتھ لے کر آئے۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی، یقین دہانی کرائی کہ اب بھی میں فاطمہ کو تنگ نہیں کروں گا اور اچھا رکھوں گا۔ امی ابو نے پوچھا، فاطمہ تم کیا کہتی ہو؟ کیا تمہاری مرضی ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا، کہا اگر آپ نے مجھے گھر میں نہیں رکھنا تو میں دارالامان میں چلی جاتی ہوں، لیکن واپس سعد کے گھر نہ جاؤں گی۔ والدین نے سمجھایا، رشتہ داروں نے بھی زور لگایا، لیکن میں نہ مانی، کیونکہ میں سعد کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ انسان جان بوجھ کر آگ میں نہیں کودتا، میں بھی کیونکہ جانتی تھی جاؤں گی تو پھر وہی ہوگا۔ شک کا ناگ سعد کے اندر گھر کر گیا تھا، جب موقع پائے گا پھر حیوان بن جائے گا۔ ابو نے دیکھا کہ واقعی فاطمہ نہیں چاہتی، زبردستی کی تو جان سے جائے گی۔ انہوں نے سعد پر دباؤ ڈالا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ خالہ کی دلی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، وہ اپنی پوتی سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے سسرال جانے سے ہی خوف آتا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، پھر سعد نے ایک عورت سے مراسم استوار کر لیے۔ ماں سے کہا کہ تنہا زندگی کب تک گزاروں، میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا، آپ راضی ہو جائے ورنہ میں خود نکاح کر لوں گا۔ اب خالہ سٹ پٹا گئی، بیٹا ہاتھ سے جا رہا تھا اور بہو واپس آنے کو راضی نہیں تھی۔ امی سے بات کی، انہوں نے صاف کہہ دیا، جو شخص اپنی اولاد کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں، مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ فاطمہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ مایوس ہو کر خالہ نے بیٹے کا دامن تھام لیا۔ سعد نے اپنی مرضی کی عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو نے عدالت میں میرے لیے خلا کا دعویٰ دائر کیا۔ خلا کے بعد میں آزاد تھی، لیکن اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز چچا اور چچی آئے، وہ امی ابو کو منانے آئے تھے، کیونکہ اسد نے میرے سوا کسی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے والدین سے کہا کہ عمر برس شادی نہیں کروں گا، اگر میری خوشی منظور ہے تو تایا سے فاطمہ کا رشتہ طلب کیجیے، اب وہ آزاد ہے۔ چچی اور چچا نے مجھے بہت زیادہ منت سماجت کی تو امی ابو راضی ہو گئے، انہوں نے مجھے بھی سمجھا بجھا کر منا لیا۔ یوں میری شادی اسد سے ہو گئی۔ اب شادی پر بھی رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائیں، لوگوں نے انگلیاں اٹھائی۔ سعد نے خاندان بھر میں پروپیگنڈا کیا کہ فاطمہ کے اپنے چاچا زاد اسد سے غلط تعلقات تھے، اور شادی کے بعد بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق ختم نہ کیا تھا۔ میں نے بیوی کو اس لیے چھوڑا ہے، بات سچ ہو یا غلط، پروپیگنڈا بڑا کام کرتا ہے۔ مجھ کو سب نے غلط سمجھا، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں غلط نہ تھی۔ سچ لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ میں یہی کہوں گی کہ اسد کی محبت سچی تھی، اس وجہ سے اس کو میں مل گئی۔ میں اپنی ضمیر سے شرمندہ ہوں اور اپنے خدا سے۔
ہاں، اس کی مشکور ضرور ہوں کہ اس نے طلاق کے بعد مجھ کو ایک نئی پیار بری اور خوبصورت زندگی عطا کر دی۔ چچی سوچتی تھی کہ یہ رشتہ پہلے کر لیتی تو اچھا تھا، پھر بھی دیر آئے درست آئے۔ ان کا بیٹا خوش ہے تو وہ بھی خوش ہے، ہم پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ سعد نے کفران نعمت کیا، بیٹی کو اپنا نہ جانا، آج تک وہ اولاد کی چاہ میں تڑپ رہا ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ ہم کو اس سے کیا غرض؟ جس نے اپنی سگی بیٹی سے غرض نہ رکھی، ایسے شکی انسان سے خدا ہی بچائے، جو اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔